بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ابتدائی افرینش سے ہر انسانی معاشرے کو ایک سوال کے جواب کی تلاش رہی ہے، اور وہ یہ کہ مافوق الفطرت واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں۔ انسانوں نے مختلف اوقات میں اپنے محدود علم اور تجربے کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش میں وہ بسا اوقات گمراہی کے اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا اور بھٹکتا رہا، اور اس نے غیر فطری واقعات کی روشنی میں اپنے ذہن میں اپنے معبود کا تصور اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ سورج، آگ، آسمانی بجلی کی پرستش کا آغاز اسی طرح ہوا۔ پھر جب انسان کو ان چیزوں کی حقیقت کا علم ہو گیا تو اس نے اپنی جبین نیاز کے لیے کوئی اور در تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے پھر اپنی جبین نیاز کے لیے کوئی اور در تلاش کرنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سائنسی دور میں مافوق الفطرت واقعات کا رونما ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سائنس اور مافوق الفطرت واقعات دونوں کی اصلیت سے ناواقف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مافوق الفطرت واقعات کا رونما ہونا دراصل ایک سائنسی سچائی ہے، اور انہیں جھٹلانا سائنس اور مظاہر قدرت سے یکسر ناواقفیت ہے۔ مافوق الفطرت واقعات اس وقت تک مافوق الفطرت ہیں جب تک سائنس ان کا جواب تلاش نہیں کر لیتی، اور اب تو سائنس نے ہزاروں ایسی باتوں کی اصلیت معلوم کر لی ہے جو کل تک غیر فطری اور پراسرار سمجھی جاتی تھیں۔ اسی طرح روحانیت، جس پر گزرے زمانے میں چند افراد یا چند خاندانوں کا جارہ تھا، سائنس نے اس پر سے بھی اسرار کے پردے اٹھا کر اسے علم کی ایک باقاعدہ شاخ کی صورت دی، اور اس کا نام پیرا سائیکالوجی رکھا۔ اس میں انسان کے اندر ایک پوشیدہ قوت کے لازوال خزانے کی خبر دی گئی ہے، اور ان راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو انسان کو اس خزانے تک لے جا سکتے ہیں۔ جس طرح ہر زمانے میں ہر انسانی معاشرے کو مافوق الفطرت واقعات سے سابقہ رہا ہے، اسی طرح ہر زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں ان واقعات کو سمجھ کر ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کالے جادو اور نوری علم کا ذکر سننے میں اکثر آتا ہے، اور لوگ عملیات اور عاملوں وغیرہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کو جادو کے ذریعے تباہ کرنے کے دعوے بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آیات قرآنی سے لوگوں کو تباہ یا خوشحال بنایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں الٹے علم کا نام بھی لیتے ہیں۔ غرض یہ سلسلہ ایسا ہے کہ کائنات کی افرینش سے ہی چلا آ رہا ہے۔ ایک چیز ہے جو خبر متواتر کہلاتی ہے، کوئی شے جو عالم وجود میں ہے اور اس کے بارے میں لوگ کہتے سنتے چلے آئے ہیں، اور درمیان میں کوئی طویل وقفہ نہ ہو تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ اس میں کوئی نہ ہو کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آج سے ہزاروں سال پہلے جنوں بھوتوں کا وجود تھا اور اب نہیں ہے، تو ہزاروں سال پہلے کے لوگ جاہل تھے جو اس کو حقیقت سمجھتے تھے۔ لیکن اگر ان ماورائی چیزوں کا وجود آج بھی ہے اور ان سے وابستہ واقعات آج بھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں رونما ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ خبر متواتر ہے، اور اگر یہ عمل متواتر بن جائے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ہمیں ہر حال میں اصل حقیقت یافت کرنی پڑے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے ذات باری کا ہی وجود تھا، اس کے بعد کائنات کی تخلیق ہوئی، پھر یہ جادو کہاں سے آ گیا، اور یہ جادوئی قوتیں کہاں سے پیدا ہو گئیں؟ بات یہ ہے کہ جہاں تخلیق کائنات میں تمام مثبت قوتوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہاں تمام منفی قوتوں کا خالق بھی وہی ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ ابلیس کے کردار کو ہی لیجئے، قرآن میں اسے جن کہا گیا ہے۔ یہ ناری مخلوق ہے جسے آگ سے پیدا کیا گیا، لیکن بعد میں
معلم الملکوت کے رتبے تک بھی جا پہنچا۔ جن کے وجود کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفسیر اور توضیح کرنے والے علماء کے دو طبقہ خیال ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ جن کے لغوی معنی یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق پر زور دیتا ہے۔ ان علماء کے خیال میں خانہ بدوش صحرائی لوگوں اور شہروں سے دور رہنے والے دیہاتیوں کو جنات کہا گیا ہے، اور شہروں میں بستیاں بسا کر رہنے والے قرآن کی زبان میں انس کہلاتے ہیں۔ سو جن و انس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو شہروں سے دور رہتے ہیں اور وہ جو شہروں میں رہتے ہیں۔ علماء کے دوسرے طبقے کے مطابق جنات نظر نہ آنے والی مخلوق ہی ہے، لیکن یہ انسانوں سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے طبقہ خیال کے علماء کے نزدیک چونکہ صحرائی لوگ نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اس لیے جن کہلاتے ہیں، لیکن خبر متواتر کے مطابق کئی ایسے واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے دوران سامنے آئے ہیں، جن سے جنات کا انسان سے علیحدہ مخلوق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ مخلوق بھی انسان کی طرح مکلف ہے، یعنی اس پر بھی گناہ و ثواب لازم آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن کے مطابق جنات مولویوں سے تعلیم حاصل کرتے رہے، پہلوانوں سے کشتیاں لڑتے رہے۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ جنات کے قبائل قبول اسلام کے لیے آتے تھے۔ آیات قرآنی کے ضمن میں رہنمائی کے لیے جنات کا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا ذکر ملتا ہے۔ شیطان جس کو ابلیس کہا گیا ہے وہ بھی جن تھا، اپنے علم کے زور پر معلم الملکوت بنا، پھر خدا کی نافرمانی کی پاداش میں راندہ درگاہ ہوا۔ جادو اور کالے علم کا منبع ابلیس کی ہی ذات ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی اجازت سے دو متوازی قوتیں ازل سے چل رہی ہیں۔ ایک تو یزداں کی قوت ہے جو مثبت قوتوں کا سرچشمہ ہے، اور دوسری قوت شیطانیت ہے۔ ابلیس کا ذکر دنیا کی تمام آسمانی مذاہب میں ملتا ہے، اور ہر جگہ ابلیس منفی قوتوں کا نمائندہ اور شیطانیت کا استعارہ ہے، جو کسی کو کسی شکل میں اور کسی اور کو کسی اور شکل میں نظر آتا ہے۔ کائنات کی تمام منفی قوتیں ابلیس اور شیطانیت کے ساتھ منسلک ہیں۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ لیکچر طویل ہو جائے گا تو چیزیں محو نظر آ جائیں گی، تو ہم ابھی مثبت اور منفی قوتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں روحانیت کے مراحل میں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو ابھی ہم نے یہ جان لیا یا یہ جاننے کی کوشش کی کہ دونوں قوتیں، مثبت قوت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور منفی کا شیطانیت سے۔ اب ہم آگے چل کے منفی اور مثبت میں طاقت کا توازن اس موضوع پر بحث کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔